آج اس عوامی اجتماع میں شریک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میں دستبندی کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں کہ ریاست کی تمام پالیسیوں کے خلاف یکجا ہو جاؤ، ذاتی زندگی کو چھوڑ کر قومی زندگی، قومی شعور کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو۔ قومی احساسات کے بغیر، قومی شعور کے بغیر ہماری زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے بلوچوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ہمیں علاقوں میں بانٹا، زبانوں میں بانٹا، مذہب میں بانٹا، قبائلوں میں بانٹا، آؤ ان سب کو جواب دے کہ ہماری ایک ہی پہچان ہے، وہ بلوچ ہے۔ اور بلوچ آج مظلوم ہے، بلوچ آج غلام ہے، اور جو اس حقیقت کو نہیں مانتا ہے وہ بلوچ کے مخالف ریاست کا حامی ہے۔ بلوچستان میں بس اب دو ہی فرقے ہیں، ایک ظالم، ایک مظلوم۔ جو بھی بلوچ اپنے اب صف بندی کرنی چاہیے، بلوچوں اب نئی صف بندی کی ضرورت ہے۔ یہ صف بندی ہونی چاہیے کہ کون کس طرف کھڑا ہے، کون ظالم کی طرف کھڑا ہے اور کون مظلوم کی طرف کھڑا ہے۔ میں پیغام دینا چاہتی ہوں اس جلسے گاہ سے اور اس نام نیاز قوم پرست کو، جس کا کام یہ ہے کہ کیسے بلوچوں کے خون کا سودا کیا جائے، کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اب بلوچ عوام کڑی ہوئی ہے۔ یہ 1948 نہیں ہے، یہ 2023 ہے، اور یہ بنگال نہیں ہے، یہ بلوچستان ہے۔ وہ نامنیات قوم پرست جو بلوچستان کے نام پر دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں، جو لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، جو حق کی خودداریت کی بات کرتے ہیں، جو سائل و وسائل کی رکھوالی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، وہی رات کے بیٹھ کر اپنے آقاؤں کے سامنے بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے ہیں کیسے بلوچوں کو دبایا جائے، کیسے ان کی نظر کشی کی جائے۔ پہچانو ان کو بلوچوں، پہچانو ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایک صف بندی کی ضرورت ہے، وہ صف بندی جو بتا سکے کہ کون بلوچ ہے اور کون ہے جس نے صرف بلوچ کے نام پر سودا کیا ہے بلوچستان کی شہیدوں کے خون کا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، یہ مارچ جب تربت سے نکلا تھا تب ایک خاندان تھا، بالاج کا خاندان، ایک بہن تھی نجمہ، ایک بھائی تھا اجمل، ایک باپ تھا مولا بخش، اور اس کا بھائی تھا یونس۔ وہ سب، ان سب نے اپنے ماتم کو ہمارے لیے نہیں کیا، انہوں نے اپنی لاش رکھ دی بلوچوں کے لیے، اور ہم نے پورے بلوچستان میں جگہ جگہ جا کر میڑ لے کر آئے ہیں ہم سب آپ پر کہ ابھی ایک ہو جاؤ، ابھی ایک ہو جاؤ، اپنے معصوم نوجوانوں کے لیے ایک ہو جاؤ۔ نہیں، یہ ہمارا نصیب نہیں ہے۔ اسلام آباد میں اس ٹھٹھرتی سردی میں جب میں نے بلوچ بچوں کو دیکھا تو میں نے بھی دیکھا کہ کاش یہ اسکول جاتے، کاش یہ یتیموں کی زندگی نہ گزارتے۔ میں نے اتنی بیوہ عورتوں کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا کہ کیسے وہ تڑپ رہی ہے کہ ان کے شوہر کہاں ہے۔ میں نے ان ماؤں کو دیکھا، وہ مائیں جن کے بچوں نے صرف ہمارے مستقبل کے لیے، بلوچ کی مستقبل کے لیے اپنی جوانی ٹارچر سیلوں میں دے دی۔ کیوں ذاکر کی ماں اس کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا آپ کی فرض نہیں بنتی ہے کہ آپ بھی ابھی ذاکر کی تصویر اٹھاؤ؟ کیا منٹا خان کی تصویر آپ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا سمیع دین بس ڈاکٹر دین محمد کے لیے جدوجہد کرے؟ کیا ڈاکٹر دین محمد ہمارا اور آپ کا سیاسی ورکر نہیں تھا نا؟ وہ 16 سال سے وہ کس قید میں ہے، کس جرم کی سزا دے رہا ہے پاکستان اس کو؟ وہ ہر روز ہمیں مارنے آتے ہیں، ہر روز چھپ کر گیدڑ کی طرح وار کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اب ہر روز اپنی تمام توانائی اس تحریک کو دینی پڑے گی۔ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو سڑکوں پر روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے آنے والے نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ پاکستان کے سامنے شرمندہ ہو۔ یہ تحریک
बरपा की तहरीक है। ये तहरीक ऐसी ही चलती रहेगी। इस तहरीक को तवाना करना अब हर बलोच का बुनियादी फर्ज है। हम जब इस्लामाबाद के लिए निकले थे तब हमें पता था इस्लामाबाद में बलोच के लिए इंसाफ नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान को उसकी जमहूरी शक्ल दिखा दी। वो जमहूरियत जिसका वो डंडोरा पेटता है ना, वो दिखा दिया उसको क्या है इसकी जमहूरियत। उसका आइन जो है ना एक पीस ऑफ पेपर भी नहीं है। हम वहाँ गए, हमने उसकी अदलिया से कहा कि तुम बाइख्तियार हो तो तुम्हें शर्म से मकाम से डूब मरना चाहिए। जब बालाज की लाश को फेंका गया ना, तुम सब लोग उस अदालतों को जला देते। हमने इस रियासत को एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया के सामने और उन बलोचों के सामने भी जो तकरीबन 2 दहाइयों से ये बोल रहे हैं कि बलोचों में कोई सियासी स्ट्रगल नहीं है। कोई ऐसा आया ही नहीं जो बलूचिस्तान के जेनुइन खास को सपोर्ट कर सके। हम गए थे, हमारे पास 80 साल की बूढ़ी औरतें थे। हम पाकिस्तान के पास गए थे कि भाई हमारे बंदों को अपनी अदालतों में पेश करो, अपनी अदालतों को इज्जत दो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने खुद को एक्सपोज कर दिया। उसने अपनी तमाम मशीनरी लगा दी कि वो नफरतें फैलाए और हमने उस नफरत को जज्ब किया। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या नफरत की है इस्लामाबाद ने हमसे। अगर आज भी आपको लगता है कि इस्लामाबाद में इंसाफ है और इस्लामाबाद में बैठे हुए वो नाम नियाज सियासतदान जिनको इस चीज की बुखार पड़ी थी कि बलोच तो यहाँ तक आ गए, अब क्या किया जाए, अब उनको कैसे रोका जाए, कैसे इनको पीछे धकेला जाए, जिन्होंने हमें लावारिस करार देकर 30 दिन एक कैद खाने में रखा।